اسٹریٹجک انالیسس گروپ پہ ایک نئے تجزیے کے ساتھ میں ہوں محمد بلال افتخار خان، اور آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس سنڈے کو جو برٹش سی ڈی ایس ہیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل سر نک کارٹر نے ایک بیان دے کے دنیا کو چونکا دیا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ دنیا اس وقت اس مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ مختلف کانفلکٹس کے اندر جس طریقے سے مختلف طاقتیں انوالو ہو چکی ہیں، کوئی بھی مس کیلکولیشن، کوئی بھی غلط فہمی جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کا سبب بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کے آنے کے بعد اکنامکس انسرٹینٹیز پیدا ہوئی ہیں اور ریسیشن پیدا ہوئی ہے، یہ بھی ایک سبب بن سکتی ہے تیسری جنگ عظیم کا۔ اور انہوں نے کہا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی تو نہیں، لیکن اس کا ردم جو ہے نا وہ ریپیٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو ان کا اشارہ اس وقت جو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت بہت سے سیریس کانفلکٹس مختلف خطوں میں چل رہے ہیں، جس میں مقبوضہ کشمیر کے اوپر انڈین جو ایک جابرانہ اور ڈریکولین فیصلہ تھا، اس کی وجہ سے بھی حالات کشیدہ ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد چائنا اور انڈیا کی ٹینشنز پیدا ہوئی۔ اسی طرح ایل او سی کے اوپر جو ہے معاملات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی روز ایسا نہیں ہوتا جب دونوں سائڈوں میں کوئی نہ کوئی فوجی مارا نہ جائے، یا پاکستان کا کوئی فوجی یا سویلین شہید نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو ڈیل آف سینچری کے بعد کی سچویشن، جس میں ایک چیز فلسطینیوں کی مرضی ان کی اجازت کے بغیر ان پہ فورس کر دی گئی، اور نہ صرف فورس کر دی گئی بلکہ امریکہ نے اپنی طاقت کا، اپنی جو ڈپلومیٹک اور اپنی جو نیشنل پاور کے استعمال سے کئی عرب ممالک کو بھی یہ فورس کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور جس کی وجہ سے خود جو فلسطینیوں کے اندر احساس محرومی اور بڑا اور ریئیکشن جو ہے ان کا جو ہے وہ ریئیکشنری ہوئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس تمام معاملے میں جہاں پہ ایران فلسطینیوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے، وہاں پہ جو مین سپورٹرز تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاملات اپنے درست کر لیے۔ پھر آپ اگر آ جائیں تو میڈیٹرینین کے اندر بھی ایک بڑا سیریس مسئلہ چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ایسٹ میڈ پائپ لائن ہے، جس کا بیسیکلی پچھلے سال پومپیو کی موجودگی میں جس میں سائن ہوئے، جس میں ایجپٹ ہے، اسرائیل ہے، اور سائپرس ہے، گریس ہے، اور اس پائپ لائن نے بیسیکلی جانا ہے اٹلی تک، اور یہ اس نکلے گی، یہ گولان سے جو گیس کے ذخائر ہیں وہ ایکسپورٹ ہوں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو یورپ کی ایک ڈپینڈنسی ہے رشین گیس کے اوپر وہ کم ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ پھر لیبیا میں چلے جائیں تو لیبیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف کمانڈر ہفتر ہے جو کہ ایک جنگ لڑ رہا ہے، اسے کوئی بھی ریکگنائز نہیں کرتا، لیکن سپورٹ بہت سے ممالک کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جی این اے کی گورنمنٹ ہے جسے خود یو این او جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے، لیکن اس کو ریکگنائزیشن کے باوجود اس کے جو ہے اسی یو این کے جو رکن ممالک جو ہیں اس گورنمنٹ کے مخالفین کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو معاملات بڑے کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فار ایسٹ میں آ جائیں تو چائنا کے ساتھ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کوارڈز کا جس طریقے سے بڑھانے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے، پھر فری اینڈ اوپن انڈین اوشن کی جو بات ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے ایک الائنمنٹ ہمیں اینٹی چائنا الائنمنٹ نظر آ رہی ہے، تو وہ بھی کسی بھی وقت جو ہے سیریس جو ہے رخ جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بیلاروس اور یوکرین کا معاملہ یورپ کے اندر ہے، جس کے اندر رشیا اور یورپ اور امریکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو معاملات وہاں پہ بھی بہت سیریس ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ جو ہے جو کل ختم ہوئی ہے، اور آذربائیجان جو ہے جس میں فاتح سامنے آیا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کو بھی کچھ ممالک نے جو ہے انسٹیگیٹ کیا، جس کا ایک مقصد جو تھا وہ رشیا کو اندر لے کے آنا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ہمیں 9/11 کے بعد کلر ریولوشنز نظر آئیں، اور یہ ان علاقوں میں نظر آئیں جو بیسیکلی رشیا اپنا جو ہے انفلوئنس کے ایریا سمجھتے ہیں، وہاں پہ امریکہ نے اور یورپین جو اس کے الائز تھے انہوں نے لانے کی کوشش کی تاکہ رشین ایریا آف انفلوئنس کے اندر وہ پینیٹریٹ کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد سیریا کا معاملہ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک آگ جو بھڑکائی گئی، آج وہی ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بشار کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجپٹ کے اخوان المسلمین، جس کو منارکیز جو عرب منارکیز اپنے بہت اگینسٹ سمجھتی تھیں، یہاں پہ جو ریزسٹنس تھی وہ بھی بیسیکلی ہم جانتے ہیں کہ ہیما ماسے کی جو 80s میں ہوا، یا جو 74 سے جو ایک سٹرگل تھی بشار کے والد جو تھے، بشار الاسد کے والد حفیظ الاسد کے خلاف، وہ بھی بیسیکلی اخوان المسلمین کے ہاتھ میں ہی تھی۔
تو یہ بھی جو اپرائزنگ تھی اس میں بھی پیش اخوان المسلمین تھی. اب کیونکہ اخوان المسلمین کو پسند نہیں کیا جا رہا عرب مونارکیز کی طرف سے، ایجپٹ کی طرف سے، اس وجہ سے انہوں نے ہاتھ ملا لیے دوبارہ بشار الاسد کے ساتھ. اسی طریقے سے حماس جو ہے جو اس وقت حکومت کر رہی ہے غزہ کے اوپر، آپ جانتے ہیں وہ بھی آئیڈیالوجی جو ہے اخوان سے ہی کرتی ہے. تو معاملات بڑے عجیب قسم کے اور بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پہ جنرل نک نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ دہراتی ہے، لیکن اس کا ایک ردم ہے جو دوبارہ رپیٹ ضرور ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اگر آپ تاریخ پہ نظر دہرائیں تو یہ وہی سچویشن بنتی جا رہی ہے جو ہم نے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے دیکھی. وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش جو ہے جو سب سے بڑا مینوفیکچرر تھا اور ٹریڈ پہ وہ چھایا ہوا تھا، اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے جرمنی سامنے آ گیا. اور جرمنی کی گروتھ کا مطلب تھا کہ جو ہے کمپیٹیٹر آ گیا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو سب سے بڑی اکانومی تھی، آج اس کے مقابلے میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جو ہے وہ چائنا بن چکا ہے. اور یہی جو اس کی سبقت ہے، یہی جو اس کا آگے نکلنا ہے چائنا کا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنکڈ ہے. جو اس وقت حالات آپ کے چل رہے ہیں فار ایسٹ کے اندر، تائیوان کو جس طریقے سے امریکنز اکوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوارڈز جو ہے اس کو جو ہے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے بیسیکلی بنی ہی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پہ جو ہے نیشنلزم بڑھ رہا تھا، اور نیشنلزم کی وجہ سے یورپ کے اندر خاص طور پہ کئی طاقتیں ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑی تھیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلغاریہ اور گریس جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جس میں بلغاریہ جو ہے اس کو جرمنی جو ہے سپورٹ کر رہا تھا، جبکہ گریس کے ساتھ فرانس کھڑا ہوا تھا. اگر اب آپ سچویشن دیکھ لیں تو ابھی بھی آپ کو ملتی جلتی سچویشنز جو ہیں مختلف خطوں میں نظر آ جائیں گی. اسی طریقے سے پھر کیتھولک ورسز آرتھوڈاکس چرچ کا جو ایک تنازع تھا، جس میں سربیا کی سپورٹ جو ہے وہ رشیا کر رہا تھا، اور باقی جو دوسری جو اسٹیٹ تھی وہ جو رومن کیتھولک تھی اس کی سپورٹ جو ہے باقی ممالک کر رہے تھے. تو اگر اب آپ موجودہ دنیا میں چلے آ جائیں، یعنی کہ جو اس وقت 21 سینچری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ کو نیشنلزم بھی بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اسرائیل میں آپ دیکھ لیں نیتن یاہو ہے، رائٹ ونگ ہے. اسی طریقے سے مودی جو ہے وہ انڈیا میں آیا ہوا ہے. ٹرمپ جو ہے بذات خود ایک نیشنلسٹ تھا. تو پوری دنیا میں آپ کو ایک ریسرجنس آف نیشنلزم نظر آ رہا ہے. اچھا، اس میں وی فورم کی ایک بہت انٹرسٹنگ رپورٹ ہے جس کے اندر رائٹر کہتا ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ تھا یہ بیسیکلی فرسٹ ویو آف گلوبلائزیشن تھی. کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن آ چکی تھی، ٹرینز جو ہیں وہ چل رہی تھی، آپ کا جو ذرائع آمد و رفت جو ہیں ان میں ہو گیا تھا آپ کے. اسی طریقے سے جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے، تار ہو گیا، اسی ٹائپ کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ بن چکی تھیں. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹریڈ بھی اپنے حجم جو ہے بڑھ رہا تھا. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس وقت دیکھیں تو یہ دوسری ویو ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ بینکنگ، انٹرنیٹ اور سائبر ورلڈ نے جو ہے پریفرنس لے لیا ہر چیز کے اوپر. آپ ادھر بیٹھے ہوئے آرڈر دیتے ہیں، امریکہ سے دوسرے تیسرے دن وہ چیز آپ کی طرف آ جاتی ہے. تو یہ اس ایک معاملہ یہ بھی چلا، کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تیز ہو گئے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ریس جو ہے ڈومیننس کی وہ بھی تیز ہو چکی ہے. وار کے طریقے ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. اب یہ وہ والی جنگ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی. اب اس کے اندر جو ہے کمپیوٹر، ڈرونز وغیرہ جو ہیں، اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی، سائبر جو وارفیئر ہو گئی وہ زیادہ، کاؤنٹر جو ہے کیا نام ہے الیکٹرانک وارفیئر ہو گئی وہ زیادہ آگے نکل گئی ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے کے اندر جو الائنسز تھے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جرمنی کئی معاملات کے اندر ٹرکی کو سپورٹ کر رہا ہے. اور ٹرکی کو اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی بھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے جو اس کا ایک ہسٹوریکل رول ہے دنیا کی سیاست کے اندر اس کو دوبارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کانفلکٹ کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے. تو حالات، میں ایگری کروں گا جنرل نک کارٹر کے ساتھ، سر نک کارٹر کے ساتھ، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کہیں پہ بھی چھوٹی سی مس کیلکولیشن جو ہے بہت بڑی بات بن سکتی ہے. اور جب اگر خدا نہ خواستہ مثلا اگر آپ انڈیا پاکستان کے ہی دیکھتے ہیں تو انڈیا پاکستان کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں آٹومیٹیکلی دوسری سپر پاورز جو ہیں ان کو آنا پڑے گا، کیونکہ جو ایک الائنس ہے امریکہ کا اور انڈیا کا، تو اگر کھل کے سامنے نہ ہے پھر بھی وہ مدد تو کرے گا. اسی طریقے سے پاکستان کا چائنا کے ساتھ ہے. پھر کئی چیزوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی سی پیک اور اوبور کے حوالے سے ایک بہت بڑا معاہدہ کر چکا ہے.
اور ہمیں ایک نظر آ رہی ہے چیز کہ امریکنز جو ہیں ویسٹ جو اس وقت کافی پریشان ہیں جو چائنیز پالیسی ہے ون بیلٹ ون روڈ کی، اور اس کے مقابلے کے اندر کوئی چیز وہ نہیں لا پا رہے، کوشش کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں جرمنی آگے بڑھ رہا تھا، اسی طرح چائنا آگے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، جبکہ امریکہ کا وہ انفلوئنس نہیں رہا ہے۔ ابھی جب آئے ہوئے تھے مارک ایسپر اور پومپیو انڈیا کے، تو کیا ہوا؟ سری لنکا نے صاف انکار کر دیا نیوٹرلٹی کا، پھر ادھر سے وہ گئے بیسیکلی سری لنکا کو بھی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک بیس بنے جو ہے انڈو پیسیفک کی اسٹریٹجی کے اندر۔ جو انڈونیشیا ہے، انڈونیشیا نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے مفاد دونوں کے ساتھ ہیں، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم نیوٹرلٹی رکھیں گے۔ انہوں نے امریکنز کو منع کر دیا کہ نہ ہم آپ کے اسپائی پلینز کو اترنے کی اجازت دیں گے، نہ ری فیولنگ کی ہم دیں گے۔ اسی طریقے سے باقی ممالک بھی جو ہے کوئی اس جنگ میں نہیں آنا چاہ رہا، جو کہ فرسٹریشن کے اندر کر رہا ہے، کیونکہ ایک بڑی اکانومی رہنے والا ملک جو ہے آج دوسری بڑی اکانومی ہے اور چائنا اسے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایران جو ہے، ابھی ٹرمپ تو ہیں جنوری تک، اب ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسے سینکشنز چھوڑ کے جائیں یا کوئی ایسا ایکشن کر جائیں جس کی وجہ سے ایران کے لیے مسائل بنے، اور ویسے بھی ایران میں آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ بھی قریب ہیں، اور ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ ہی جیتیں گے اور ان کی طرف یعنی کہ زیادہ پاور ہے۔ تو معاملہ پھر کیا ہوگا کہ کانفلکٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور اگر ایران کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کے الٹیمیٹ افیکٹس جو ہیں وہ خطے میں بھی آئیں گے، پاکستان میں بھی آئیں گے، پھر ایران کے ساتھ جو الائز ہیں جن کے مفاد ایران کے ساتھ، وہ بھی اسے ریزسٹ کریں گے۔ ابھی ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس وقت سچویشن کتنی حساس دنیا میں جا رہی ہے، کہ آذربائیجان اور آرمینیا کا جو یہ کانفلکٹ ہوا ہے، ابھی چلا ہے، اور جو کل ختم ہوا اور کل سیز فائر ہوا اور آذربائیجان جو ہے وہ فاتح کی حیثیت سے واپس آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت فل پاور کے اندر آذری جو ہے اوفینسو تھا، تو رشیا نے ترکی کو سگنل دیا سیریا کے اندر، جہاں پہ رشیا جس ریزسٹنس کی جن گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے اوپر بومبنگ جو ہے بڑی سویر قسم کی بومبنگ کی گئی۔ یہ بیسیکلی ٹرکی کو جو ہے یہ دینا تھا کہ بھئی آپ وہاں پہ اپنے آذربائیجان کو روکیں، جو ہمارے الائی آرمینیا آپ جانتے ہیں کہ الائی ہے، ایک پیکٹ کا بھی حصہ ہے۔ تو چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے وہ معاملات کو کر سکتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تاریخ دوبارہ جو ہے جو سرکلز میں چلتی ہے اس کا ریدم جو ہے دوبارہ وہی بیٹ آ چکی ہے جو فرسٹ ورلڈ وار کے سامنے تھی، اور چھوٹی سی بھی مس کیلکولیشن جو ہے بڑی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ اب یہ عالمی لیڈرز کے اوپر ہے کہ وہ جو ایک نیشنلزم کے نام کے اوپر جو انتہا پسندی پھیلائی جا رہی ہے، اور پھر جس طریقے سے اپنی ویلیوز کو لے کے، خاص طور پہ ویسٹ جو ہے، اور ویسٹ میں بھی کچھ ممالک جو ٹریڈیشنلی جو ہے لڑائیوں کا سبب بنتے رہے، جن میں سے ایک فرانس ہے، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آپ کلیش آف سویلائزیشن نہ ہونے دیں، آپ اس سے اجتناب کریں، دوسروں کی سینسٹیویٹیز کو بھی سمجھیں، اور دنیا کے اندر امن کے لیے کام کریں، اور بیسیکلی جو تاریخ نے سبق دیے ہیں ان سے آپ سبق حاصل کریں۔ اگلے انالیسز تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار کو اجازت دیجیے، اور ہاں جانے سے پہلے پھر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، آپ کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے، تو کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس پہ اپنا کمنٹ ضرور دیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔